ویلکم بیک ناظرین. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس ایک پلے بک ہے جس میں سے وہ چیپٹر نکالتے ہیں اور پاکستانی قوم کو ہیلی کاپٹر کر کے گھماتے رہتے ہیں، اور پاکستانی قوم کریٹیو بھی بہت ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. میں نے بریک میں وعدے کے مطابق ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو وہ ویڈیو دکھا بھی دی ہے. اس حوالے سے بلکہ جو کریٹیو پاکستانی ہیں وہ کس طرح سے ان تمام لوگوں کی جو پلے بک ہے ٹک ٹاک پہ اتنی کریٹیو ویڈیوز ڈالتے ہیں. بلکہ آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جو میں نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو بریک میں دکھائی تھی. جی ناظرین، عوام کو بھی اسی طرح برف پہ بٹھا کے سن کیا ہوا ہے، گھمائے جا رہے ہیں، ایک قدم آگے دو قدم پیچھے. دہائیوں سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. جو آڈیو ویڈیوز کا سلسلہ یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے. اگر آپ ماضی پہ تھوڑی نظر ڈالیں تو سیف الرحمان صاحب کی بھی ایک دور میں جب لینڈ لائن ٹیلی فون ہوتے تھے اس وقت ایک کال ریکارڈ ہوئی تھی اور پھر دکھائی بھی سنائی بھی گئی تھی. اس وقت میڈیا میں پرنٹ میڈیا کا دور ہوتا تھا زیادہ، وہ چلی بھی تھی. اب پرانی چیزیں وہی، جب میں پلے بک کی بات کرتا ہوں تو پلے بک کا شاید دوبارہ بھی استعمال ہو. اور ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ نے تو بتایا بھی تھا کہ میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی کس طرح سے بات چیت ہوتی تھی. آئیے دیکھتے ہیں. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے، آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا، اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس نے کیا. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے، آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا، اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس نے کیا. جی ناظرین، اس مبینہ آڈیو کی حقائق اور حقیقت اپنی جگہ. میر شکیل صاحب سے اس حوالے سے سوال بھی ہوتے رہے، مسکرا دیے ڈبل ماسک کے پیچھے. لیکن عربوں کے اشتہار کے حوالے سے بھی سوال ہوا کہ کیا اس کا صحافیوں کو جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا. تو کیا سوال جواب تھے، آئیے دیکھتے ہیں. بس چھوڑ دینا یار، نہ یہ سوال پوچھا کریں گے ورکر جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو کیا ملا. ڈاکٹر شہباز گل صاحب 2019 مریم نواز صاحب آڈیو ویڈیوز کا ذکر کرتی ہیں. میر شکیل الرحمان صاحب سے یہ سوال ہوتا ہے، ڈبل ماسک کے پیچھے وہ مسکرا دیتے ہیں. پھر عربوں کے اشتہارات، آپ کی حکومت فیکٹس اینڈ فگرز بھی سامنے لے کے آئے. تو یہ آڈیو ویڈیوز یہ آپ کے احتساب کی راہ میں کہیں حائل تو نہیں ہے کہ ادارے بھی ڈر گئے، آپ کی حکومت بھی ڈر گئی؟ دیکھیے، دو باتیں یہ ہیں کہ جو گڑھا کوئی کسی کے لیے کھودتا ہے اس میں اس کو خود گرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں 1980 کی دہائی سے آنورڈ شریف فیملی نے جو کچھ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا وہ ان کے ساتھ ہوا. سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کی بہن بیٹیوں کو عدالتوں میں کھینچا، وہی ان کے ساتھ ہوا. انہوں نے لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی، وہی ہوا. انہوں نے لوگوں کے اوپر جعلی کیسز اور سب کچھ بنایا. ان کے اپنا کیا ہوا سارے کرتوت سامنے آ گئے، اللہ نے ان کے کیے. پھر انہوں نے لوگوں کے اوپر جعلی کیسز بنے نا شریف فیملی پہ؟ نہیں، انہوں نے لوگوں پر جعلی کیسز بنائے اور پھر اللہ نے ان کے اصل کارنامے سامنے لائے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. یہ کہا میں نے. اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے دوبارہ لوگوں کی جعلی آڈیو اور ویڈیوز بنائی اور اللہ نے ان کی سچی آڈیو اور ویڈیوز سامنے لائے. ابھی آپ دیکھیے کہ قبر ایک ہے اور مردے دو ہیں. اب وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے اس میں یا تو بیان حلفی لکھنے والے صاحب کو عدالت کے سامنے معافی مانگنی پڑنی ہے. تاریخی جملہ ادا کر دیا اور اس کی تاریخی بہت ساری کونوٹیشنز ہیں. تو ابھی یا تو چھاپنے والوں کو، چھاپنے والے ادارے کو جواب دینا پڑے گا یا چھپوانے والوں کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ عدالت حساب مانگے گی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سٹنگ معزز ججز اگر ایک فیصلہ قانون کے مطابق دیتے ہیں تو آپ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے سب پہ کیچڑ ڈال دیں. یہ ہے جو مریم بی بی کرتی آ رہی ہے. اور ایک اور بات میں کہوں، مریم بی بی نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے اور ایک ماں کے طور پر، کیونکہ ماں ایک بڑا عظیم، چھوڑ دیتے ہیں، میں اس پہ بڑی پازیٹیو بات کرنے لگا ہوں. ماں ایک بڑا عظیم رشتہ ہے اور اللہ ان کے بیٹے کی لمبی زندگی دے، خوشیاں دے. مریم صاحبہ کو اپنے بیٹے کی خوشیاں نصیب کرے. لیکن میری مریم صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ دوسروں کی ماؤں کو جب آپ گالیاں نکلواتی ہیں، جب آپ خاتون اول کے بارے میں اپنے سارے لوگوں سے بکواسیات کراتی، وہ بھی کسی کی ماں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. تو آپ کو بالکل، ہم آپ کے اس ٹویٹ کی قدر کرتے ہیں. میں نے آپ کو جواب نہیں دیا،
کوئی ایسا جواب نہیں دیا. ابھی بھی میں آپ کو دعا دے رہا ہوں, آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کی اس خوشی پر ہی عقل کیجئے کہ لوگوں کی عورتوں کی عزت بھی کرنا شروع کیجئے. اتنی بڑی بات کی, میں اس کی تھوڑی وضاحت چاہ رہا ہوں کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے, اور جب آپ نے ذکر کیا کہ قبر ایک ہے اور تابوت دو, تو اس کی سیاسی کونوٹیشن نہیں سر, مردے دو, تب مردے دو, کیونکہ وہ سوئی ہوئی تھی نا غیرت, آپ نے ابھی بتایا تو ہے, وہ سویا ہوا مرا ہوا ایک ہی طرح کا بندہ ہوتا ہے. تو اب یا تو آنریبل, یہ تاریخ میں پہلے بھی یہ جملہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ جی سنا ہوا ہے سر, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کی کونوٹیشن بھی دیکھی ہوئی ہے, اور پھر اس کا انجام بھی دیکھا ہوا ہے. تو وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن جب یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو انہیں تمام اس کے, مجھے پتا ہے خود اپنے دام میں سیاد آ گیا اس دفعہ. اب عدالت کو بتانا پڑے گا کہ چھاپنے والے نے غلط کیا ہے, چھپوانے والے نے, رنگوانے والے نے, لکھنے والے نے, یہ کس کا کارنامہ ہے؟ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ آپ نے ایک اور آڈیو بھی, جی میں نے بالکل سن رکھی ہے سر. اس کے کانٹینٹ شیئر کرنا چاہیں؟ ابھی نہیں سر, کیونکہ ایک بہت ہی معزز صحافی کی وہ پراپرٹی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مناسب وقت پر وہ سامنے لے کے آنی ہے, اور ہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ. آڈیو کس کی ہے, کردار کون ہے؟ سر اگلی بات تو آڈیو مریم صفدر صاحبہ کی ہیں, اس کے اندر ڈسکشن جو ہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. یہ میں اس لیے میڈیا سے ریلیٹڈ کہہ رہا ہوں کہ مریم صفدر ہماری بہن ہے, جو کام یہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. میں کوئی زومانی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی ان کی شان کے بارے میں کچھ بھی سوچے. وہ ہماری بہنوں کی طرح ہے, ہمارے لیے بہت عزت کی جگہ ہے. تو بات دوبارہ میڈیا کی, میڈیا کے لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے اور رکھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو وہ صحافی دوست جو ہیں جن کی پراپرٹی ہے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی فوراً لائیں, انہوں نے کہا چند دن رک جائیں, میں لے کے آؤں گا. آپ نے سنی ہے وہ؟ جی میں نے سنی.